اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو دن ہے بڑا عظیم و بابرکت دن ہے۔ شہزادہ رسول، سبت رسول، جگر گوشہ بطول، امام دوم اور خلیفہ راشد پنجم جناب سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا آ کے ان کی جھولی میں گرتا ہے۔ تو آپ نے جا کے خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور سرکار نے اس کی تعبیر بتائی کہ انشاءاللہ بہت جلد میری دختر کے گھر میں، سیدہ کائنات کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایک شہزادہ عطا فرمائے گا اور وہ سب سے پہلے آپ کی گود میں آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی زندگی صبر و تحمل اور بردباری اور حلم کی ایک بہت عظیم مثال ہے۔ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان اور ہجرت کے تیسرے برس ہوئی، مستند روایات میں آتا ہے، اور آپ نے تقریباً 47 برس کی ظاہری عمر پائی اور 50 ہجری میں 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اور چونکہ آپ کا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر اکثر اور بیشتر احادیث میں اکٹھا آیا ہے، جیسے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین یہ میرے دونوں پھول ہیں اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جہاں تک امام حسن علیہ السلام کی کردار کی بات ہے تو آپ کا کردار اور آپ کی شکل و صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ حد تک مشابہت رکھتی تھی۔ آپ کو اشبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، یعنی کہ ایک پہلی نظر میں دیکھتے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سرکار خود تشریف لے آئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی بردباری اور سمجھ بوجھ جو تھی وہ امام حسن علیہ السلام میں بہت نمایاں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ امن کے لیے اپنی قربانیاں دیں۔ اور دوسرا میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو حضور علیہ السلام نے خلافت راشدہ کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی اس کا عرصہ 30 برس بنتا ہے، اور اس 30 برس میں 6 ماہ جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے اگر آپ نہ شامل کریں تو یہ وقت پورا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ حضرت ابوبکر صدیق سے چل کر امام حسن تک یہ خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے، اور یہ وہ دور تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین دین کی روایات کے مطابق چلتا رہا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مختلف سازشیں ہوئیں اور ان کو جو ہے وہ زہر دیا گیا۔ جودہ بنت اشس جو ان کے زوجیت میں تھیں، ان کے ذریعے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، اور اتنا خطرناک زہر تھا کہ اس وقت کے طبیب لکھتے ہیں کہ اگر یہ زہر کسی ندی میں ڈال دیا جائے تو وہاں 1 ماہ تک کوئی مچھلی یا کوئی زندگی باقی نہ رہے، اور آپ کا جو جگر تھا وہ آپ کے منہ کے ذریعے وقفے سے نکلتا تھا۔ لیکن آپ نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ مجھے میرا قاتل معلوم ہے، لیکن اس کی دعویداری اس لیے کسی پر مت کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیل جائے اور خون ریزی ہو۔ اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا، یہ آپ کے شہادت کا واقعہ بیان کرنا ولادت کے دن اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس سے آپ کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، اگر کہیں پہ کوئی اعتراض بنے یا تمہیں یہ خدشہ ہو کہ خون ریزی ہے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جہاں تک فیصل بھائی آپ نے کویشچن کیا، یہ آپ کا کویشچن ویلڈ ہے، اور یہ بات بہت سے بے لگام یا میں کہوں گا کہ بے احتیاط لوگوں نے لکھ دی ہے معاذ اللہ کہ امام حسن علیہ السلام نے کہیں لکھا ہے 700 شادیاں کی ہیں، کہیں لکھا ہے کہ کثیر تعداد میں۔ اسلام میں جس طرح عورت کے لیے عدت کا پیریڈ ہے، اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھ کے اور اس کو چھوڑتا ہے تو اس کو ایک عرصے تک اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ عدت پوری کرے گی تو وہ دوسری شادی کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے پہلی شادی 18 یا 20 سال کی عمر میں فرمائی، تو اس کے بعد آپ کی زندگی کی جو مزید لگا لیں آپ 27 سال یا 28 سال ہیں، اس میں اس حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح جو لوگ تعداد بتاتے ہیں لکھی ہوئی ہیں، مختلف لوگوں نے فتاویٰ میں لکھی ہیں، تو اتنی شادیاں ممکن ہی نہیں ہیں۔ اس کے لیے 498 یا 495 سال درکار ہیں۔ تو جو رسول اللہ کا نواسہ سبت رسول امام ہوگا، اور وہ ایسی بے احتیاطی، اور پھر معاذ اللہ یہ بھی لکھا گیا کہ امام حسن علیہ السلام نے شادیاں کر کے فوراً طلاقیں دیں کہ نسل رسول بڑھے۔ تو جس عمل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اعمال میں ناپسند فرمایا ہے، تو کیا وقت کے امام اور خلیفہ راشد ایسا کچھ کریں گے کہ وہ بار بار کسی کو طلاق دیں گے؟ یہ اہل بیت عظام کے خلاف جو دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں، یہ ان کے کچھ پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مودت اہل بیت سے دور ہوں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے،
کہ کوئی اہل بیت سے دور ہو۔ عاقل کے دل میں قدر میرے اس سخن کی ہے، دنیا میں شان سب سے جدا پنج تن کی ہے۔ ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے۔ واہ واہ واہ،